अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मुहतरम और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, ये ज़िलहिज का महीना चल रहा है, यानी इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ये साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा है मेरे दोस्तों। और इस महीने के अंदर सबसे बड़ी इसकी फजीलत जो है मेरे दोस्तों कि इसी महीने के अंदर कुर्बानी की जाती है और इसी महीने के अंदर हज किया जाता है मेरे दोस्तों। और ये एक अजीम सुन्नत है मेरे दोस्तों सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आपको मालूम है इस महीने के अंदर कुर्बानी का जो वजूद साबित हुआ है, वैसे मैं आपको बताऊं कि ये कुर्बानी जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से नहीं शुरू हुआ है, बल्कि ये कुर्बानी जो है हर नबी के ज़माने में किसी न किसी दर्जे में हुआ करता था और हर नबी के ज़माने में कुर्बानी का वजूद साबित है मेरे दोस्तों कि अलग अलग तरीके से मेरे दोस्तों उस ज़माने में कुर्बानियाँ हुआ करती थी। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि कुर्बानी की शुरुआत जो है जब ये दुनिया वजूद में आया है मेरे दोस्तों, और इस दुनिया के अंदर सबसे पहला जो इंसान है जिससे दुनिया के इंसानों को वजूद बख्शा गया मेरे दोस्तों, सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके ज़माने से कुर्बानी का सबूत मिलता है। आपको ताज्जुब होगा, अक्सर हजरात को मालूम नहीं होगा मेरे दोस्तों, खुद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से कुर्बानी का सबूत मिलता है। मैं आपको बताऊं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे हैं और पहला बेटा काबिल और दूसरा छोटा बेटा है हाबिल मेरे दोस्तों। और यह आपको मालूम है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। अब मियाँ बीवी यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे अहम चीज़ मेरे दोस्तों इसके बाद ये आती है कि इंसानियत का फैलाव, बच्चों की पैदाइश हो और पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत का फैलाव हो। तो मेरे दोस्तों किताबों के अंदर ये मौजूद है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर दिन एक जोड़ा यानी एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ये था कि इन दोनों बच्चों से यानी आज के दिन में जो एक लड़का और लड़की जो पैदा हुए हैं, जो भाई बहन हुए, उनकी शादी नाजायज़ और हराम था। लेकिन जो कल गुज़िश्ता पैदा हुए एक लड़का और लड़की और आज जो जुड़वा पैदा हुए एक लड़का और लड़की, इसमें से एक लड़की को पहले वाले एक लड़के से शादी करना जायज़ था। मेरे दोस्तों वाक़या लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा बेटा जो था काबिल, उसके साथ जो बच्ची पैदा हुई थी मेरे दोस्तों उसका नाम था अकलीमा। और हाबिल के जो साथ में जो बच्ची पैदा हुई थी उसका नाम था लियोजा। याद रखिएगा। आखिर इन दोनों के अंदर जब शादी का मसला पेश आया तो मेरे दोस्तों वसूल के एतबार से, शरीयत के एतबार से काबिल की शादी जो है लियोजा से होनी चाहिए थी और अकलीमा की शादी हाबिल से होनी चाहिए थी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बतन से जो पैदा हुए भाई बहन उनकी शादी नाजायज़ और हराम है। लेकिन मेरे दोस्तों इसको याद रखिएगा कि काबिल की जो बहन थी अकलीमा वो खूबसूरत थी और हाबिल की बहन जो थी लियोजा वो थोड़ा कम खूबसूरत थी। काबिल ये कहा करता था कि मैं अपनी सगी बहन से शादी करूंगा और हाबिल की बहन से मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको बहुत समझाया, मनाने की भी कोशिश की कि शरीयत के खिलाफ है ये मेरे दोस्तों, लेकिन काबिल नहीं माना और कहा कि नहीं, हाबिल से उसकी शादी की हम इजाज़त नहीं देंगे। मेरे दोस्तों आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चलो इस मसले का हल इस तरह करते हैं कि तुम दोनों अल्लाह के सामने कुर्बानी पेश करो
اور اللہ جس کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے وہ اقلیمہ سے جو زیادہ خوبصورت تھی اسے شادی کرے گا، اور جس کی قربانی کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے اس کی شادی لیوزا سے ہوگی۔ میرے دوستو، آپ کو میں دلیل سے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حابل کے پاس جانور بہت تھے، تو حابل نے ایک میڈھے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا اور پیش کیا، اور قابل کے پاس کھانے کی چیزیں بہت تھی میرے دوستو، تو قابل نے اپنی زراعت کی یعنی کھانے کی چیزوں میں سے سامنے رکھا۔ اور اس زمانے میں قربانی کی قبولیت اس طرح مانی جاتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی کے اوپر آ کے پڑ جاتی اس کی قربانی کو قبولیت مانا جاتا میرے دوستو۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ قابل کی جو اناج تھا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو نہیں بھیجا، بلکہ حابل کے جو جانور تھے جو قربانی کے لیے انہوں نے پیش کیا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی ہے اور اس کے اوپر آتی ہے، گویا کہ حابل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ کے باوجود بھی قابل نے اس بات سے انکار کیا کہ اقلیمہ کی شادی جو ہے حابل سے نہیں ہوگی، میں کروں گا اپنی سگی بہن سے، حالانکہ یہ شریعت کے خلاف تھا۔ مورخین نے لکھا ہے میرے دوستو کہ اس کے بعد قابل جو ہے حابل کو برابر قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن حابل نے کہا تم میرے بڑے بھائی ہو، میں تم کو بدلہ نہیں لوں گا۔ اس کی اور ہمت بڑھ گئی اور اپنے چھوٹے بھائی حابل کو جو قتل کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی کا ثبوت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتا ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ کر کے اس کا تھوڑا نقشہ بدل گیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں کے بعد، بہت سی مشکلات کے بعد، بہت سے امتحانات لینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا مانگی تھی، رو کر کے گڑ گڑا کر کے، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اے ابراہیم ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ایک تمہارے یہاں حلیم اور بردبار بیٹا پیدا ہوگا۔ لیکن میرے دوستو آگے کی تاریخ دیکھیے، حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، قرآن کی آیت ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل تھوڑا چلنے کے قابل ہو گئے تو میرے دوستو اللہ نے ایک امتحان اور سخت امتحان کا پرچہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ چلنے کے قابل ہو گئے، تھوڑے بہت دوڑنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سخت پرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ دیکھیں، فرماتے ہیں قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے میرے بیٹے اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھلایا ہے کہ انی اذبحک، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور اللہ کے راستے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ رائے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے دوستو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انکار نہیں کریں گے۔ جواب سنیے گا ایک فرما بردار بیٹے کا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی باپ سے کہ تجھ کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہوں، تو بیٹے کا جواب سنیے گا۔ بیٹے نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اور جس چیز کا حکم دیا ہے، یعنی مجھے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کر گزریے، یعنی اللہ کے راستے میں مجھے ذبح کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فرماتے ہیں کہ ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے لے کر کے مینا کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے۔ مینا کے اندر 3 جگہوں پہ شیطان آ کر کے میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا اور کہا، اے ابراہیم تم کیا کر رہے ہو؟ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ شیطان ہے، ہم کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کے حکموں سے روک رہا ہے۔ میرے دوستو لکھا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، مینا کے اندر جب 3 جگہوں پہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکا، 7 کنکر اٹھا کر کے ایک جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارا اور شیطان اسی جگہ پہ دھس گیا۔ اسی لیے میرے دوستو آج بھی جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ لوگ آج بھی کنکر مار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں اور لے جا کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کی جب تیاری کرتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں اور ہاتھوں میں رسی باندھ دیتے ہیں، جب ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، میں احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر کے وہاں پہ ایک دمبا جنت سے بھیجا اور وہ دمبا جو ہے ذبح ہوا۔ آج میرے دوستو اسی سنت کو ہم لوگ زندہ کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اسی سنت کو میرے دوستو آج زندہ کیا جاتا ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانی جو ہے تمہارے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ خلاصہ یہ میرے دوستو کہ یہ جو قربانی ہے یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو آپ سے درخواست ہے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے بہترین چیز ہے قربانی کا کرنا۔ اگر ہم اس کی جگہ پہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گناہگار ہوں گے۔ صدقہ اور خیرات سے کام نہیں چلے گا بلکہ اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا، یہی ہے اس مہینے کی فضیلت۔ دعا کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔